مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ اصفہان، ایران کا ایک شہر ہے، دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں پہنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے دجال کا مطابق فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ شروع میں بتایا نا دجل جو کہہ رہا ہوگا وہ ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ کہہ نہیں رہا ہوگا۔ فرمایا آقا نے جو آگ ہوگی اصل میں وہ ٹھنڈا پانی یعنی راحت والا سامان ہوگا، جو پانی ہے وہ اصل کے اندر آگ۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس وسائل غذائی جو ہے نا کھانے پینے سے متعلق وہ بہت وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان باتوں کے لیے بہت ہی حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اجازت دے گا ان چیزوں کی، اس کو صلاحیت دے گا تاکہ وہ جانچ سکے، جان لے، دیکھ لے کہ کون لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، کون دجال پر۔ رزق دینے والا اللہ کو کون مانتے ہیں اور دجال کو کون مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ دجال ایک اور دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو بدلہ اجر صلہ میں ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس کا بوجھ یعنی گناہ کم کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا، اس کا ثواب اسے چھین لیا جائے گا۔ یعنی اس کی آگ رحمت ہوگی، حقیقت میں دیکھنے میں آگ ہوگی، اور اس کا پانی رحمت نہیں، اصل میں رحمت ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا، اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا کہ وہ دجال ایک گدھے پہ سوار ہوگا، یعنی سواری پر سوار ہوگا، اور اس سواری ایسی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جیسے آج کل کے جہاز ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ ایک اور روایت مسند احمد کی، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجیں گے جو لوگوں سے ہم کلامی کریں گے، بات چیت کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے دجال ایک بدو سے کہے گا، ایک دیہاتی سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں اور باپ اگر دونوں کو دوبارہ زندہ کر دوں کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل لے آئیں گے، کرو میرے ماں باپ کو دکھاؤ۔ تو بدو کہے گا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ تو دو شیاطین اس بدو کے ماں باپ کی صورت میں واپس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے یہ اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، خدا ہے، مانو اس کی بات۔ جو شیاطین ماں باپ کے روپ میں آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ خدا ہے، اس کی بات کو مانو۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک نئے مذہب کا اعلان کرے گا۔ اب اس فتنے سے کون بچے؟ قبر سے ماں باپ نکل کر آ جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ خدا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ فرمایا کہ دجال آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ مدینہ کے بعد کسی جگہ ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی کوئی آئے گا ایمان والا، اور وہ کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم ہی وہ دجال ہو جس کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر دوں، مار دوں اور اس کو زندہ کر دوں، کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شک رہے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں، ایسے ہی تو نشانی دیکھنے کے بعد ہم تجھے خدا مانیں گے۔ پھر دجال سے قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد پھر زندہ بھی کرے گا۔ پہلے قتل کرے گا یعنی موت اور حیات میں اپنی قدرت کو دکھائے گا، اللہ اسے قدرت دے گی، ظاہری طور پر ملے گی۔ بندے کو مار دے گا، اس کے بعد بندے کو زندہ کرے گا۔ وہ جو مردہ زندہ ہو کے آئے گا تو کہے گا میں تیری حقیقت جان چکا ہوں، تو واقعی دجال ہے، اور دجال سے دوبارہ مارنے کی قدرت نہیں رکھ سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن جب یہ وہ کارنامہ دکھا رہا ہوگا اور میڈیا اس کو دکھائے گا پوری دنیا کے اوپر، تو اس کو کتنے لوگ خدا مانیں گے؟ ابھی ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا، اس امت کے لیے فتنہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر امت میں واپس لوٹ کے ذرا غور کیجیے۔ کیا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، حضرت بتائیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ نکلی، اللہ نے سمندر میں راستے بنائے، پار پہنچے۔ آگے کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے تو درمیان میں سامری نے ایک پتلا بنایا جس میں سے آواز آئی، سامری کے لوگوں کا یہ خدا تو یہ رہا، موسیٰ علیہ السلام کدھر نکل گئے، خدا تو یہ رہا۔ تو وہ قوم جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ قوم جس نے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، وہ اس چھوٹے سے دجل کے سامنے اس کو خدا مان کے پوجا کرنے لگے گی۔ تو جب دجال ہی کرے گا کہ مردے کو آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، آنکھوں کے سامنے زندہ کرے گا، اس وقت ایمان بچانا کیسا ہو؟ کتنا مشکل کام ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ایمان اس وقت کا بچے گا جو سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، شروع کے 10 آیات۔ سب سے پہلی بات، اس کا قبضہ تمام زندگی کے جو وسائل ہیں نا، مثلا آگ، پانی اور غذا، اس پہ اس کا قبضہ ہوگا، قوت، اس کی قدرت ہوگی۔ اس کا قبضہ نہیں، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی، یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ وہ زمین پر ایسے چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے جاتی ہے۔ وہ ایک نقلی جنت اور ایک نقلی دوزخ اپنے ساتھ لیے پھرے گا۔ اس کی مدد شیاطین کریں گے، وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر کسی درجے میں قدرت رکھے گا، لیکن اس کا محدود اختیار ہوگا، کسی کو ایک دفعہ جب مار لے گا دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا جب وہ زندہ ہو۔ ابھی کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اب جس کا ایمان بالغیب ہوگا، یقین قوی ہوگا، وہ تو بچ جائے گا، عام آدمی نہیں بچتا ہے۔